الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سن 2024 میں پورے 50 سال کی ہو گئی ہے۔ یہ سال ہمارے لیے سیلیبریشن کا سال ہے اور گولڈن جوبلی کی سیلیبریشن میں ہم ان تمام لوگوں کے پاس حاضر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے اس یونیورسٹی کو میگا یونیورسٹی بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علی اصغر حسنین صاحب۔ علی اصغر حسنین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا نام اور ان کا نام تقریباً ہمیشہ ساتھ ساتھ لیا جاتا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک ڈائریکٹر ریجنل سروسز رہے اور مختلف حیثیتوں میں یونیورسٹی کی ترقی کے لیے، اس کے بہتر نام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ سر نے ہمیں آج ٹائم دیا اور ہم اس وقت ان کے گھر میں موجود ہیں، اور جتنی نفیس شخصیت یہ دیکھنے میں، بات کرنے میں لگتے ہیں، اسی طرح ان کے گھر کی نفاست دیکھ کے یقیناً اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ یونیورسٹی میں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے تو انہوں نے یونیورسٹی کی نفاست کے لیے بھی یقیناً بہت اہم کام کیا۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بہت نوازش آپ کی، بڑی عزت افزائی کے لیے میں بہت مشکور ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یونیورسٹی نے ہم ریٹائر لوگوں کو یاد رکھا اس موقع پہ۔ مجھے ریٹائر ہوئے بھی تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں۔ میں نے اوور آل یونیورسٹی میں کوئی 25 سال سرو کیا ہے، اور یونیورسٹی جب اس مراحل میں جب وہ ٹیک آف کر رہی تھی تو ہم لوگ وہیں موجود تھے۔ میرے بہت سے پرانے ساتھی، کچھ پرانے ساتھی وفات بھی پا چکے ہیں، اور وائس چانسلر تو 4-5 وفات پا چکے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے سن 86 میں یونیورسٹی میں اپنے جاب کا آغاز کیا۔ مجھے سب سے پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز تعینات کیا گیا، جس میں میرے ذمے یونیورسٹی میلنگ سیکشن بھی پورا تھا، اور پرنٹنگ پریس بھی مجھے دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ دو اہم شعبے تھے جن کی میں نگرانی کر رہا تھا۔ 3-4 سال تک میں وہیں رہا، تو 90 میں ایک خاتون آئیں، نومی سارجنٹ، جنہوں نے اپنی رپورٹ بھیجی، اور انہوں نے اس میں یہ بات کہی کہ ریجنل سروسز کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس میں آفیسرز کی بڑی ضرورت ہے۔ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم 2 آدمیوں کو، مجھے اور شگفتہ ہارون کو، ریجنل سروس ڈائریکٹریٹ آف ریجنل سروسز میں پوسٹ کیا گیا۔ اور اس وقت ڈاکٹر اعظم عید صاحب، جن کے لیے میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور بہت پیار مجھے آتا ہے، انہوں نے ہم دونوں کو ٹرین کیا، بہت اچھی طرح ٹرین کیا، اور ہم پھر میں اور شگفتہ ان کے ساتھ اس سفر میں چل پڑے۔ جو ہی یہ سفر شروع ہوا تو ظاہر بات ہے کہ ریجنل سروسز میں اضافے کی وجہ سے ہم نے بہت حد تک کام کیا، اور پھر میں وہاں 1990 میں ایڈیشنل ڈی آر ایس کی حیثیت سے مجھے پوسٹ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈی آر ایس سے لے کر جب ڈاکٹر اظہر میر صاحب ریٹائر ہوئے سن 95 میں، تو مجھے پھر ان کی جگہ ایڈیشنل ڈی آر ایس تعینات کیا گیا، اور ہم نے پھر اپنے سفر کا میں نے اور شگفتہ نے آغاز کیا، اور بہت زیادہ تعاون ڈاکٹر صاحب سے کیا۔ سر، آپ نے بہت اچھی گفتگو کا آغاز کیا، گویا آپ نے 1986 میں یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ جی بالکل، یہ وہ ٹائم تھا جب یونیورسٹی بالکل ایکٹ پاس ہوا ہے 1974 میں ہوا ہے، اور پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ تھا جی سن 74۔ جی بالکل بھٹو ایسے ہی ہے۔ عبدالحفیظ پیرزادہ ایجوکیشن منسٹر تھے، جی انہوں نے اس کا بنیاد رکھی، اور پھر یہ یونیورسٹی اس نے ایک F7 میں ایک مکان میں سے اپنے سروسز کا آغاز کیا۔ شروع کی بات میں کر رہا ہوں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ 4 بلاک جو تھے یہ اوپن یونیورسٹی کے حوالے کیے گئے، اور اسی زمانے پہلے تو اس کا پیپلز اوپن یونیورسٹی نام تھا، لیکن ضیاء-الحق جب آئے اس ملک میں ان کے احکامات پر اس یونیورسٹی کا نام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی رکھا گیا۔ تو یہ اس میں بہت بڑا سہرا اس یونیورسٹی کی ترویج میں یا اس کے قائم ہونے میں بہت بڑا سہرا جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو، جو ہمارے وزیر اعظم تھے، ان کو جاتا ہے، اور ان کی ٹیم کے ایک فعال ممبر حفیظ پیرزادہ ہی ایجوکیشن منسٹر تھے، اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ یقیناً بالکل درست آپ بات فرما رہے ہیں،
اور پھر ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور یونیورسٹی ایک کرائے کے گھر سے شروع ہوئی، پھر 4 بلاکس میں آئی، جی F7-4 میں. اب سر وہاں پہ ایک اسلام آباد ماڈل کالج ہے اور بڑا شاندار کالج بن چکا ہے جو کسی زمانے میں اسکول ہوا کرتا تھا. اس کے بعد سر تھوڑا اور آگے آتے ہیں اور یونیورسٹی 4 مین بلاکس پہ مشتمل تھی. 1986 میں جب آپ نے یونیورسٹی کو جوائن کیا، ظاہر ہے آپ ینگ تھے، انرجیٹک تھے، اور کچھ یقیناً آپ نے اپنے ذہن میں ایسپریشنز ہوں گی کہ میں یونیورسٹی میں جاؤں گا تو میں کیا کروں گا، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم پہ یونیورسٹی اسٹرگل کر رہی تھی ایک ایسے فیز میں. ڈسٹنس لرننگ کا جو ماڈل تھا عمومی طور پہ وہ پاکستان میں رائج نہیں تھا. یہ ایک نیا تصور تھا جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے فورم سے، ظاہر ہے اس وقت پیپلز اوپن یونیورسٹی تھی، اس کے فورم سے ہوا. اگر ہم پارلیمنٹری سپیچز دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے عبدالحفیظ پیرزادہ بڑا کیس پلیڈ کر رہے ہیں اس سارے سلسلے میں اور لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں. پھر ہم گفتگو کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر SM زمان صاحب سے، اور وہ بتا رہے تھے کہ وہ مختلف میٹنگز میں جب UGC کی میٹنگز میں جاتے تھے تو وہاں پہ لوگوں کو کنونس کرنا پڑتا تھا کہ ڈسٹنس لرننگ یا تھرو کورسپونڈنس کی کیا اہمیت ہے. تو جب آپ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں اس زمانے میں بتائیے یونیورسٹی میں مین سٹرکچر کیا تھا، کتنے لوگ تھے. کچھ بڑے اہم لوگوں کا آپ نے نام لیا، آپ نے اثر حمید صاحب کا ذکر کیا، آپ نے میڈم شگفتہ ہارون صاحبہ کا ذکر کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یونیورسٹی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. آپ یہاں پر آتے ہیں 1986 میں، اور 1990 میں آپ ریجنز کے اندر ایک اچھی ریجنل سروسز میں ریجنل سروسز میں ایک اچھی پوزیشن پہ تعینات ہوتے ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹر، اور پھر آپ اور پھر آپ کی وہاں سے خدمات شروع ہو جاتی ہیں. عرض میں یہ کر رہی تھی کہ 1986 میں یونیورسٹی میں کتنے بلاکس موجود تھے، آپ کہاں بیٹھتے تھے، آپ کا دفتر کیا تھا، اور آپ کی بنیادی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ 1986 میں نے جب جوائن کیا تو 4 بلاک تو موجود تھے، صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ IT بھی قائم ہوا تھا، اور ساتھ ہی IT کے ساتھ اور شعبے بھی تھے، اور ان کی بلڈنگز تو زیادہ نہیں تھیں. ایکڈیمک بلاکس جو تھے وہ بڑے کم بنے ہوئے تھے، وہ تو آہستہ آہستہ وائس چانسلر آتے گئے، ایکڈیمک بلاک کا اضافہ ہوتا گیا. غالباً آپ سن کے حیرانی ہوگی کہ جہاں نیشنل بینک آف پاکستان ہے اس وقت، وہ ڈائریکٹر IT وہی وہیں پہ IT کا شعبہ تھا. اچھا، اس وقت شروع میں شروع کی بات کر رہا ہوں. جی بالکل ایسے شروع میں IT کی اپنے بلڈنگ نہیں تھی، بلکہ اس نیشنل بینک کے ہال سے ہی IT اب تو نہیں ہوگا شاید، وہاں پہ سائلنٹ دیواروں پہ جب سائلنٹ کرنے کے لیے، ساؤنڈ پروفنگ کے لیے وہ بینک میں ہوئی تھی، لیکن اب تو بینک بہت تبدیل ہو گیا. ہم نے جب جوائن کیا تو میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ریجنل سروسز کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، اور جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں ان کو اٹانومی دی جائے تاکہ وہ اپنے علاقے میں کام کر سکیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پیریڈ میں بہت زیادہ اس بارے میں 2 کام میں نے کیے ہیں. ایک تو پلاٹ میں نے اپنے ذاتی تعلقات سے گورنمنٹ سے پلاٹ لے کر اوپن یونیورسٹی کو دلوائے، اور دوسرا یہ کہ جو اسٹرینتھ یہ جو ہے ٹیوٹوریل سروسز اس کو اسٹرینتھن کیا، اور کوشش یہ کی کہ اس میں کوئی رکھنا نہ آئے. بجٹ ایلوکیشن بڑھائی، اس کے ساتھ ساتھ اور جو دوسرے بلڈنگس تھیں وہ ہر سال جب بجٹ پاس ہوتا تھا تو میں اس سے پہلے جو بجٹ پروپوزل آتی تھی میں اس میں یہ کوشش کرتا تھا ایٹ لیسٹ کم سے کم 2 دفاتر کے لیے اس سال کے بجٹ میں پیسہ ڈلوایا جائے، یا تو کنسٹرکشن کے مد میں یا پلاٹ خریدنے کے مد میں، کیونکہ گورنمنٹ سے بھی جو پلاٹ ملتے تھے وہ ہمیں مفت نہیں ملتے تھے، اس کی بھی ادائیگی کی جاتی تھی. اور اس عرصے میں مظفر آباد، سوات اور بھاولپور، ملتان، یہ ان جگہوں کے پلاٹ لیے گئے. لاہور کا دفتر بنا ہوا تھا، وہاں بھی اضافہ کیا گیا. سر جب ہم ڈسٹنس لرننگ کی بات کرتے ہیں تو ڈسٹنس لرننگ موڈ میں ریجنز کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اوپن یونیورسٹی کا ریجنل نیٹ ورک بہت اسٹرانگ ہے، اور یقیناً کنیکٹ کرنے کے لیے ریجنز کی ایک اہمیت ہے. آپ نے 2 اہم شعبوں کی طرف اشارہ کیا. ایک آپ نے بتایا کہ آپ کے زمانے میں بہت ریجنز میں لینڈ کو بھی ایکوائر کیا گیا اور بلڈنگز کی کنسٹرکشن بھی کی گئی، جو بنی ہوئی تھیں ان کو ایکسپینڈ کرنے کا بھی کام کیا گیا. ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے ٹیوٹوریل کے اوپر بات کی ہے.
تو سر یہ ٹیوٹوریل سروسز کیا ہیں اور ریجنز میں ان کی کیا اہمیت تھی؟ ان کو اسٹرینتھن کرنا کیوں ضروری تھا؟ اصل میں ریجنل سروسز جو ہے وہ بیک بون ہے پورے سسٹم کی. طالب علم ڈسٹینس ایجوکیشن کے طریقۂ کار کے مطابق طالب علم جو ہے وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتا ہے. لیکن بعض ایسے کورسز ہیں جس میں ورکشاپ لازمی ہے، جیسے بی ایڈ ہے. اس بی ایڈ میں دو ہفتے کی ورکشاپس کرائی جاتی تھی اور وہ ورکشاپ اپنے ریجن میں ہوتی تھی. اس کے لیے آپ کو یہاں نہیں آنا پڑتا تھا کیمپ پر. اس لیے جو ریجنل ڈائریکٹر تھا اس کا کام یہ ہے کہ اپنے علاقے کے جتنے بھی مستند اور بہترین جو ٹیوٹر ہیں یا اساتذہ کرام ہیں، فارمل سسٹم ہے، ان کی خدمات حاصل کریں اور پھر وہ مقررہ وقت پہ اس اسکول یا مدرسے میں جائیں اور وہاں پہ اگرچہ ٹیچر کے لیے تو پہنچنا لازمی تھا ٹیوٹوریل میں، لیکن طالب علموں کی مرضی تھی کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن حاضری ان کی لگتی تھی. تو یہ ایک واحد ذریعہ تھا جس سے طالب علم اور اسٹوڈنٹ کی طالب علم اور ٹیچر کی انٹریکشن ہوتی تھی. اور طالب علم جو کسی ٹیوٹوریل میٹنگ میں آتا تھا اس کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا تھا ٹیچر اسائنمنٹس کو سالو کرنے کے لیے ایگزامینیشن یا یہ کہ جو کورس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، اسائنمنٹس دینی ہے، تو اس کے لیے وہ ظاہر بات ہے کہ اس سے رابطہ کسی بھی استاد سے ہونا تھا. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ایگزامینیشن کا سسٹم ہے، کیونکہ طلباء کو اسلام آباد نہیں بلایا جاتا امتحان کے لیے، جو جس ریجن میں ہوتا ہے اس کے گھر کے قریب ترین ایک تعلیمی مرکز کو اس کا امتحانی مرکز بنا دیا جاتا ہے. تو اس لیے بھی شاید ریجنل سینٹرز کی اہمیت بہت زیادہ تھی. ایگزامس کو کنڈکٹ کرنے میں فیسیلیٹیشن کا کام ہوتا تھا. جی بالکل. اصل میں ریجنل سروسز یا جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں ان کے ذمے دو بہت بڑے کام تھے. ایک تو ٹیوٹوریل سپورٹ مہیا کرنا، اپنے علاقے میں اسٹڈی سینٹر قائم کرنے جہاں پہ آ کے طالب علم کلاسز ہوتی تھیں، ویکلی کلاسز تھیں یا بعض اوقات دو روز بھی. اور عام طور پہ یہ ٹیوٹوریل جو ہے یہ دوپہر کو کنڈکٹ کیے جاتے تھے تاکہ صبح کو اگر اساتذہ مصروف ہیں یا طالب علم مصروف ہیں تو ان کو اس میں اتنی ضرورت نہ ہو. میں ایک دفعہ ڈاکٹر طارق صدیقی صاحب کے ساتھ ملتان گیا ٹور پہ، تو وہاں ٹیوٹوریل میٹنگز میں جو رکھی گئی تھی جس کو خطاب وائس چانسلر نے کرنا تھا، ڈاکٹر طارق صدیقی صاحب نے مرحوم نے، آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ وہاں گورنمنٹ ایمرسن کالج لیڈیز کا ہے، گورنمنٹ ایمرسن کالج تھا ملتان میں، اس میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی اور بہت خواتین کی تعداد سب سے زیادہ تھی. اور انہوں نے یہ وائس چانسلر سے شکوہ کیا کہ ہمیں ابھی صرف آپ 5ویں کرا رہے ہیں، ہمیں میٹرک تک آپ لے کے جائیں. اور بہت سی لیڈی خواتین تھیں جو دوپہر کو آتی تھیں، بعض وقت انہیں اجازت نہیں ملتی تھی، وہ شارٹ سے چھپ کے آتی تھیں، انہیں علم کی اتنی طلب تھی. اور دوسرا کام جو ریجنل سروسز نے کرنا تھا، جو اس کے ذمہ تھا کہ ریجن میں تمام بڑے ریجنز میں امتحان منعقد کرانا تھے. تو وہ اپنے علاقے میں، جیسے سوات کا جو ڈائریکٹر ہے وہ اپنے علاقے میں 2-3 امتحانی سینٹر کی نشاندہی کرے گا، اور اس طرح اس کے کہنے پہ کنٹرولر کی مرضی سے یا کنٹرولر کی سہولت دیکھتے ہوئے ان امتحانی مراکز میں طالب علم جاتے تھے. شروع میں تو بالکل اوپن تھا، لیکن ہم نے کوشش کر کے کنٹرولر سے مل کے 2 کام کیے کہ ایک تو رول نمبر سلپ جو ہے اس پہ تصویر آنے لگی، اور جو ٹیوٹر کو یا سپرنٹینڈنٹ ایگزام کو جو لسٹ جاتی تھی اس پہ بھی تصویر ہوتی تھی. اس طرح سے اس کی ٹرانسپیرنسی قائم رہتی تھی امتحان. بہت اچھی بات ہے. اور یہ جاوید صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں بجز داغ ندامت میں کہ جب ان کی بات ہو رہی تھی بالکل شروع کے فیز میں ایک دفعہ ذکی صاحب سے، تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر کوئی کسی کی جگہ پیپر دے دے تو کیسے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو آپ کی اس بات سے وہ چیز بھی پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے رول نمبر سلپس کے اوپر تصاویر آنا شروع ہوگی. سر جب آپ نے یونیورسٹی جوائن کی تو اس وقت ڈاکٹر الانا صاحب جی وائس چانسلر اور ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے یونیورسٹی میں، جی بہت بڑی اہم کنٹریبیوشن. کچھ ان دنوں کے حوال بتائیے. ڈاکٹر الانا صاحب بالا کے
اعلیٰ منتظم تھے اور وہ دن رات محنت کرتے تھے. ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ علانہ صاحب اگر 8 بجے یونیورسٹی لگتی تھی تو 7 بجے آ جاتے تھے. اچھا. اور وہ ان کے پی اے اس زمانے میں الیاس احمد صاحب تھے. وہ بھی ایک بہت مستند کام کرنے والے اور ورکولک آدمی تھے. ان کی بڑی خدمات ہیں ریجنل سروسز کے لیے اور یونیورسٹی کے لیے. تو علانہ صاحب نے پروگرام کی ایکسپینشن پہ بڑی توجہ دی. جی ان کے ٹائم پہ بہت سارے بی ایڈ جو تھا بی ایڈ بلکہ بی ایڈ تو بہت پہلے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن ان کا خواب تھا کہ یونیورسٹی ایم ایڈ شروع کرے. شروع میں ایم ایڈ کرنے کے لیے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بلڈنگ بھی میسر تھی، سب کچھ میسر تھا، لیکن ٹیچرز کی بہت کمی تھی، کیونکہ ایم فل ایم ایس کرانے کے لیے کم از کم ایم فل یا پی ایچ ڈی ہو. دور افتادہ علاقوں میں اس قسم کے اساتذہ کا ملنا جو ایم فل ہوں یا پی ایچ ڈی ہوں اور ہماری ایم ایس سی کلاسز کو پڑھا سکیں، وہ مشکل تھا. میں نے اور کنٹرولر نے مل کر علانہ صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ فی الحال یہ جو ورک شاپس ہیں یہ صرف بڑے مرکز کے علاوہ چھوٹے جگہوں پہ نہ کریں، چونکہ وہاں فیکلٹی نہیں ملے گی. اس سے بڑا یونیورسٹی کی ساکھ پہ اچھا اثر. صحیح. اور پھر علانہ صاحب کے بارے میں تو ہم بہت کچھ سنتے ہیں، اور ہم نے یقیناً ان کے ٹائم پہ یونیورسٹی نے بہت ایکسپینشن کی، بہت سارے اکیڈیمک ڈپارٹمنٹس بھی فلرش ہونا شروع ہو گئے، ریجنز بھی یقیناً بہت سارے کچھ نئے بنے ہیں. تو کچھ پن پوائنٹ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ علانہ صاحب کے ٹائم پہ کون سے نئے ریجنز اگر کوئی اسٹیبلش ہوئے تو؟ میں نے 5 ریجنز اسٹیبلش ہوئے ہیں. اپائنٹمنٹ ہاں اپروول 4 نیو علانہ صاحب کے مجھے ایگزیکٹلی یہ تو اس ذہن میں نہیں ہے کہ کون کون سے. ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کے وہ میرے خیال 82 سے لے کر 86 تک رہے ہیں جہاں تک مجھے یاد ہے، اور انہوں نے بڑی ایکسپینشن کی ہے اس میں، خاص طور سے ایکڈیمک پروگرام میں. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے زیادہ زور ان کا ٹیچر ٹریننگ پہ تھا، اور انہوں نے بھی اس لیے ہر ممکن کوشش کی کہ ٹیچر ٹریننگ کو زیادہ سے زیادہ وسعت دی جائے اور زیادہ سے زیادہ سہولت دی جائے. جی 83 سے 89 تک ہمیں نظر آتا ہے علانہ صاحب کا ٹائم. پھر علانہ صاحب یونیورسٹی سے خیر آباد کہتے ہیں، اور علانہ صاحب کے بعد جو نئے لیڈر آتے ہیں وہ ایک ایسے لیڈر ہیں جو اس سے پہلے بھی یونیورسٹی کو کے ساتھ وابستہ رہ چکے تھے. ذکی صاحب. اچھا ذکی صاحب. جی درمیان میں قاضی صاحب بھی آئے تھے، قاضی امر جلیل. اچھا قاضی امر جلیل صاحب کے بارے میں کچھ؟ قاضی امر جلیل تو بنیادی طور پہ ڈائریکٹر آئی ٹی تھے. جی اور ان کی ڈائریکٹر آئی ٹی میں بڑی خدمات ہیں. بے شک. وہ ایک رائٹر بھی تھے، کالمسٹ بھی تھے، اور ہی واز اے مین آف آئیڈیاز. لیکن وہ روایتی ابھی حیات ہیں ماشاءاللہ، روایتی طور پر دفتر آنے میں کچھ زیادہ وہ نہیں تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور بہت اعلیٰ درجے کے منتظم تھے آئی ٹی میں. ان کے جانے کے بعد پھر جاوید قصوری آئے، اور جاوید قصوری نے بھی بہت کام کیا. اس میں جاپنیز جائکا سے جو اکوپمنٹ آیا اس میں جاوید سید کا بڑا ہاتھ ہے. اگرچہ جائکا کا رابطہ تھا یونیورسٹی اور وائس چانسلر تھے، لیکن ڈائریکٹر آئی ٹی ہونے کی وجہ سے ان کی بات میں بڑا وزن ہوتا تھا. یقیناً. سر جب ایم ذکی صاحب آتے ہیں تو ذکی صاحب کا جو سیکنڈ ٹائم پیریڈ ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، 2 سال کے عرصے کے لیے آتے ہیں، 1990 سے 1992 تک. پھر میرا خیال ہے پہلے تو شوکت صدیقی صاحب آئے، طارق صدیقی صاحب. جی طارق صدیقی. شوکت صدیقی عارضی طور پہ ایکٹنگ تھے. جی وہ ایکٹنگ کے. طارق صدیقی صاحب کے بعد میرا خیال ہے انوار صدیقی آئے. اچھا سر پھر ہم تھوڑا آگے آ جاتے ہیں. جاوید صاحب کے ساتھ آپ کا اچھا تعلق تھا. جی ہمارے پرانے کولیگ تھے. جی تو وائس چانسلر بنے، اور جاوید صاحب کا جو سفر تھا یونیورسٹی میں وہ ایز اے پروفیسر آئے، اور پھر پروفیسر کے بعد وہ وائس چانسلر کے عہدے تک. وہ واحد پروفیسر تھے جی جو پی ایچ ڈی نہیں تھے. ڈاکٹر جاوید سید پی ایچ ڈی نہیں تھے، لیکن وہ بڑے ہی فنکار اور مین آف آئیڈیاز تھے، اور وہ بہت دھیمے مزاج کے اور کبھی کسی کو نقصان کرنے کا سوچتے بھی نہیں تھے. بڑا عزت افزائی کرتے تھے ان لوگوں کی جو ان کے پرانے کولیگ ہیں. اچھا اور سر ایک اہم بات یہ ہے کہ جاوید صاحب کے ٹائم پہ پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ
تشریف لائی تھیں یونیورسٹی میں، اور اس ٹائم پہ جو انہوں نے داخلہ بھی لیا تھا کسی کلاس میں. جی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ یہ کہ ایک تو وہ انرول ہوئیں ایز اے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی اور میں، میرا خیال ہے اس کا سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے یونیورسٹی میں. جی سر وہ بالکل موجود ہے، وہ وی سی کے کمرے میں ہے، یا میرا خیال ہے وی سی کے ہی کمرے میں ہے. جی وہ سرٹیفکیٹ بالکل ہم نے دیکھا ہے اس وہاں کو. اور بھی جائے گا کا سرٹیفکیٹ بھی. جی اچھا سر، اس سارے عرصے میں جس میں ہم طارق صاحب کے عراقی بھی بات کر رہے ہیں، ہم جاوید صاحب عراقی بات کر رہے ہیں، ہم ذکی صاحب کے ٹائم کی، علانہ صاحب کے ٹائم کی بات کر رہے ہیں، اس سارے عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ٹیکنالوجی ہے، جو کہ یونیورسٹی کے لیے ایک بڑا اہم شعبہ تھا اور ہے بھی یقیناً، کتابوں کو ترسیلی جو تدریسی مواد تھا اس کو ایک تو ہم تھرو کورسپونڈنس بھیجتے تھے، دوسرا ہم اس سارے مواد کو جس کو کیسٹس کے اوپر، ریڈیو پروگرامز کے اوپر، ٹیلی ویژن پروگرامز کے اوپر کنورٹ کر کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ان کو پڑھانے کی کوشش کی جاتی تھی. تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس ٹائم پہ جائکا کے ساتھ کولیبریشن بہت زیادہ تھا. کچھ اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے بات ہے، جائکا کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا؟ جائکا میں یہ ہے کہ جائکا کا زیادہ تعلق جو تھا وہ آئی ٹی سے تھا. بالکل. چیزیں وغیرہ جائکا نے ریجنل سروس کو پرووائڈ کیے تھے. ٹی وی ہر دفتر کو ایک ٹی وی دیا تھا، جو میرے دفتر میں بھی تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ جائکا نے کچھ تھوڑی سی اکوپمنٹ یا مشینری دی تھی، وہ بھی اس میں غالباً اس میں ایک پرنٹنگ مشین بھی تھی جو جائکا کے تعاون سے آئی تھی. لیکن اس وقت چونکہ برٹش کونسل ہمیں ڈیل کر رہی تھی تو پرنٹنگ پریس کا زیادہ سامان تو برٹش کونسل کی، پتہ نہیں وہ ایک شعبہ تھا ان کا. میں احسان کو اگر یاد ہو تو نہیں یاد ہوگا، جس اس وقت وہ ڈی ایف آئی ڈی نہیں بنی تھی. یہ برطانیہ کا برٹش کونسل کے تبت سے ساری چیزیں آ رہی ہیں. سر اس زمانے کی ایک اہم بات یہ بھی تھی کہ یو کے اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کولیبریشن بہت زیادہ تھا، اور ہم لوگ بہت لوگ جو تھے جی وہ غالباً آپ بھی برطانیہ میں بھی گئے تھے. برطانیہ گیا. کچھ ان دنوں کا بتائیے کہ وہاں پہ جا کے آپ نے کیا سسٹم میں تبدیلیاں دیکھی؟ اس زمانے میں کمپیوٹر نیا آیا تھا، صحیح. اور یو کے اوپن یونیورسٹی میں اس کا مکمل استعمال تھا، اور انہوں نے تمام کتابیں جو تھیں وہ آن لائن کر دی تھیں. لیکن ہم اس طرف نہیں گئے تھے. 90 میں ہمیں میرا خیال ہے ایچ ای سی کی طرف سے ای میل ملی تھی رجسٹرار آفس کو، تو وہ کبھی کبھی اس کا استعمال کر لیا کرتے تھے. تو لیکن بعد میں پھر پرنٹنگ مشین دو پرنٹنگ مشین بڑی کاسٹلی تھامسن کی اور ہائیڈلبرگ کی ملی تھی، جس سے وہاں پہ کلر پرنٹنگ کا سٹارٹ ہوا. دوسرا یہ کہ لیزر پرنٹر اس میں لگائے گئے یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی کے ان لیزر پرنٹر کی مدد سے بہت سارے ہم نے ٹائپسٹ ہائر کیے جو کتابوں کو ڈائریکٹلی اس میں فیڈ کر دیتے تھے، اور اس کی سیلی نکال کے بھیج دیتے تھے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ چیک کر لیں کہ یہ اس میں کوئی غلطیاں تو نہیں ہوئیں. تو وہ جو کنٹریبیوشن تھی لیزر پرنٹر کی وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. اس سے کتابوں کی تدوین چھپائی میں بڑی سہولت ملی. اور سر یہ تقریباً کوئی 90 کی دہائی کی بات ہے؟ یہ 90 کی دہائی کی بات ہے، ہاں تقریباً. چونکہ میں جب پرنٹ میں تھا تو اس وقت یہ لیزر پرنٹر وغیرہ آ چکے تھے. سر ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس سارے فیز کے اندر وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں آہستہ آہستہ بلاکس کی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. پہلے یونیورسٹی میں ایکیڈیمکس بلاک، جی ایگزیکٹلی ایکیڈیمک بلاکس. پہلے صرف 4 ہمیں بلاکس نظر آتے ہیں جو کہ گیٹ سے انٹر ہوتے ساتھ اس وقت بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں آن دی رائٹ ہینڈ، گیٹ 1 سے اگر آپ انٹر ہوں. اس کے بعد بلاک نمبر 5 بنا، بلاک 6، 7، 8، اور پھر لیٹر آن ہمیں ایک دم سے نظر آتا ہے کہ الطاف صاحب کے ٹائم کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ بہت زیادہ ایک تو وہ خود بہت اس میں انٹرسٹڈ تھے. الطاف صاحب کے پیریڈ میں بہت زیادہ کام ریجن میں بھی ہوا اور بہت زیادہ کام انہوں نے کیمپس پہ بھی کیا. سب سے بڑا مارکا ان کا یہ ہے کہ الطاف صاحب نے جو ہاسٹل کی سائٹ تھی، جو پرنٹ یونٹ کی سائٹ تھی، اس کو مین کیمپس سے ملایا. ورنہ میں پہلے آ کے میں نے سروسز بلاک میں جوائن کیا تھا ایز ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن، اور ہمیں جب وائس چانسلر بلاتے تھے ہمیں باہر سے چکر کاٹ کے وہاں وی سی آفس آنا پڑتا تھا. آج کی طرح نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ میں نکلیں
پل کراس کریں اور آپ آئی ٹی یا چاروں بلاکس میں سے یا رجسٹرار آفس پہنچ جاتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی خدمات تھیں. اور انہوں نے کیمپس میں بھی بڑی تعمیرات کرائیں جس میں ایکڈیمک بلاکس شامل ہیں, اور ریجن میں بھی کافی دفاتر شروع کیے گئے. ریجنس میں بھی کافی دفاتر, لاہور جیسے لاہور کا جو دفتر تھا جی اس میں اضافی بلاک بنائے گئے. ملتان میں بھی یہی ہوا. ملتان کا افتتاح پریزیڈنٹ تارڑ نے غالباً کیا تھا, غالباً میں, اور وہ وہاں پہ بھی ایڈیشنل بلاک بنایا گیا. اگرچہ جو موجودہ بلڈنگ ہے وہ بھی کافی تھیں, لیکن اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ریجن میں, خاص طور سے ریجنل ہیڈ کوارٹرز میں ورکشاپ بھی ہوتی تھی پوسٹ گریجویٹ کی, یا ٹیوٹوریل میٹنگ, اور ایگزام سینٹر بھی بنتا تھا ہمارا. پوسٹ گریجویٹ کے تمام ایگزام سینٹر جو تھے وہ ریجنل سروس کی بلڈنگ میں بنائے جاتے تھے کنٹرولر کی اجازت سے. سر اس زمانے میں ایک دفتری اردو پروجیکٹ تھا جو بہت مشہور ہوا تھا. جی بالکل, اور وہ مرحوم ڈاکٹر محمود الرحمان, وہ اس کے سالوں وہ رہے, مدیر رہے, اور اردو پروجیکٹ کے وہ ڈائریکٹر بھی تھے. اس پروگرام کو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو سول بیوروکریٹس ہیں ان کو یہ کرایا جائے, اور اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ظاہر بات ہے کہ جو اردو کی شناسی ہے وہ بہتر ہو جائے گی. تو گورنمنٹ آف پاکستان ہی اس کو فنڈ کرتی تھی, اور ڈائریکٹر جو تھے ڈاکٹر محمود الرحمان تھے. اور محمود الرحمان صاحب نے اس کو بہت اچھی طرح سے ٹیک اپ کیا, اور میرا خیال ہے کہ اس زمانے میں جتنے بھی سرکاری آفیسرز ہوتے تھے ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اس کورس میں داخلہ لیں اور اس کو پڑھیں, اور دفتری بول چال کی جو اردو ہے اس سے واقفیت کی طرف جائیں. یہ انیشیٹو سر کچھ عرصہ پہلے بھی شروع کیا گیا تھا کہ بتدریج اردو کو رائج کیا جائے دفتری زبان کے طور پر. اب کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں کر پاتے ہیں؟ ہماری قومی زبان ہے اور ہم اس سے پھر بیوروکریسی سب سے بڑی رکاوٹ ہے, کیونکہ آپ کے یہاں جو CSS کا ایگزام ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ انگلش پر ہے. انگلش ہی اس میں لکھی جاتی ہے, انگلش ہی کی جاتی ہے, اور اس کو قائم رکھنے کے لیے یہ کورس متعارف کرایا گیا تاکہ بیوروکریٹس اس کو جان سکیں. لیکن آپ کو سن کے حیرانی ہوگی, میں معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ بیوروکریٹس جو تھے, سول سروس کے لوگ اس میں داخلہ تو لے لیتے تھے, لیکن نہ وہ خود پڑھتے تھے, وہ اپنے PA کے حوالے کر دیتے تھے کہ یہ آپ اسائنمنٹ حل کریں اور یہ لے کر آئیں, اور ان کو صرف حاضری کا کوئی تصور نہیں تھا, نہ ان پہ اتنی پابندی تھی. وہ تو طالب علموں پہ پابندی ہے ہی نہیں کہ وہ ایسا کریں. تو یہ اگرچہ ڈاکٹر محمود الرحمان اوپن یونیورسٹی اس معاملے میں بہت مخلص تھی, لیکن جو سول سرونٹس تھے ان کی اکثریت جو تھی اس کو ایک بوجھ سمجھتی تھی. اسی وجہ سے یہ اتنا کامیاب نہیں ہو سکا پروگرام جتنا ہونا چاہیے تھا. جی بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور شاید ہمارے کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ہم انگریزی اور بڑے بڑے جارگنز بول کے, بز ورڈز بول کے شاید زیادہ. اب تو مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو اردو بولتے ہیں اس میں 50% الفاظ انگریزی کے ہوتے ہیں, درست فرما رہے ہیں, جبکہ اردو میں ان کے متبادل میسر ہیں. اردو کا جو شعبہ اس نے ایک کتاب چھاپی ہے جس میں انگریزی کے وہ متبادل الفاظ دیے ہوئے ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں. لینگویج اتھارٹی نے اس کو دیکھا نا, نیشنل لینگویج اتھارٹی کا اردو ترجمہ موجود ہے, لیکن 90% لوگ ہم اس کو نیشنل لینگویج اتھارٹی ہی کہتے ہیں. کہ ٹی وی کے ڈراموں میں آپ دیکھیے کہ آدھے سے زیادہ اردو کے الفاظ ان کی جگہ ہم انگریزی کے لفظ بولتے ہیں. تو یہ قوم ذہنی طور پر پتہ نہیں کیوں اردو کو قبول نہیں کر پائی, اگرچہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اردو کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا, ویلکم کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی تک آئین میں واضح طور پہ درج ہے کہ اتنے سالوں میں اردو کو انگریزی کی دفتری زبان بنا لیا جائے اور اس کا متبادل کے طور پر انگریزی کو رکھا جائے. آپ درست, لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ درست کہہ رہے ہیں. شاید سر ہم اتنے مخلص ہی نہیں ہیں اس ایفرٹ کو کرنے میں. یہ انیشیٹو ہوتے ہیں اور بس اس پہ پھر ہم کام کر نہیں سکتے. واپس آتے ہیں سر تھوڑا یونیورسٹی کی طرف.
اگر میں یہ بات کہوں کہ آپ نے یونیورسٹی کو قدیم زمانے سے لے کے جدید زمانے تک دیکھا اور اس کی جو جدیدیت کا سفر تھا، آپ نے اس سفر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے سفر کیا. آپ نے اگر ہم بالکل ریسنٹ آ جائیں تو آپ نے نذیر احمد سانگھی صاحب کا بھی ٹائم دیکھا، آپ نے محمود الحسن بٹ صاحب کا بھی ٹائم دیکھا. یہ وہ وقت تھا جس وقت میں ٹیکنالوجی کا ایک بوم آ چکا تھا، اور ہمیں یونیورسٹی میں بھی نظر آتا ہے کمپیوٹرز بہت زیادہ ہو گئے، آن لائن کورسز کے اوپر ہم جانا شروع ہو گئے، کورس ڈیولپمنٹ کے اندر نئی طریقے ہم نے ایجاد کرنے شروع کر دیے. تو یہ جو جدیدیت کا سفر ہے، آپ اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ خوشائن سفر تھا اور اس سے بڑا فائدہ ہوا. یونیورسٹی میں جو کام گھنٹوں یا مہینوں میں ہوتا تھا وہ فوری ہونے لگا. جیسے کمپوزنگ، جو لیزر کمپوزر کی مشین تھی جو اس وقت 2.5 کروڑ روپے کی تھی، لیکن ہمیں چونکہ اس میں ملی تھی، امداد میں ملی تھی. ہمارے بعد یا ہمارے سے پہلے یہ لیزر کمپوزر جو ہے یہ اخبار جنگ کے پاس تھا، اور انہوں نے اخبار کو اس کے ذریعے روز کمپوز کر کے چھاپنا شروع کیا تھا. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کے پاس صرف ایک نہیں تھا بلکہ 2 لیزر کمپوزر تھے. 2 سیکنڈ، اگر یہ خراب ہو جائے تو اخبار کو تو چھپنا ہے، ہر حالت میں چھپنا ہے، تو اگر وہ مشین خراب ہو جائے اس کو یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ کل اخبار نہ چھپے. انہوں نے اس لیے دو سیٹ لیزر کمپوزر کے. لیزر کمپوزر میں ایک پرنٹر اور ایک مانیٹر شامل تھا. وہ براہ راست کمپوز کر کے اس کی تدوین کرا کے اس کو ڈائریکٹلی اس کی فلم بناتے تھے، فلم کو پھر پلے اس میں تبدیل کر لیتے تھے پلیٹ میں، اس سے پرنٹنگ کرتے تھے. تو بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور اس میں ہمارے وائس چانسلر کا بڑا ہاتھ ہے. شروع کے وائس چانسلر تو زیادہ واقف نہیں تھے کیونکہ اس وقت تک یونیورسٹی میں کمپیوٹر آ تو گیا تھا. ICL انٹرنیشنل کمپیوٹر لمیٹڈ، انہوں نے اس کو سب سے پہلے اوپن یونیورسٹی میں متعارف کرایا سب کو. ہمیں ریجن میں نے ان کی مدد سے ریجن میں تمام ریجنز میں 2 PC بھجوائے گئے، اور یہ چیزیں باقی جو اوور ہیڈ پروجیکٹر وغیرہ تو پہلے سے موجود تھے. سر، ریجنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ریجنز میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے مانیٹرنگ کا ایسپیکٹ. تو اس حوالے سے یہ کیوں انیشیٹو لیا گیا کہ مانیٹرنگ ہونی چاہیے، اور پھر وہ کیا اس وقت میکینزم ہوتا تھا؟ اصل میں ٹیوٹوریل میٹنگ جو تھی، آپ کو پتہ ہے کہ پوری قوم کا مزاج جو ہے نہ تو کام کرنے کا ہے نہ دیانتداری کا. ٹیوٹوریل میٹنگز جو تھیں وہ جعلی بنا کے ٹویٹر کی طرف سے بھیج دی جاتی تھیں، جبکہ ہمارا اصرار تھا کہ ٹیوٹوریل میٹنگ ہو، ٹیوٹر یا استاد وہاں کالج میں جائیں اور وہاں جا کے ٹیوٹوریل میٹنگ موجود ہوں. وجہ اس کی ایک تو ٹرانسپیرنسی لانا تھا پورے سسٹم میں، دوسری بات یہ کہ طالب علم ورنہ کس سے استفادہ کریں گے اگر انہیں کوئی بھی ٹیچر نہیں ملنا، کوئی بھی ٹیوٹر نہیں ملنا. ان کو اگر ضرورت پڑے گی تو وہ کہاں جا کے یہ کوشش کریں گے کہ وہ بات اپنی سلیبس کا کوئی پوائنٹ، کوئی سلیبس کا چیپٹر سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ پھر کس سے رہنمائی لیں. اس لیے یہ اس سسٹم کو مضبوط کیا گیا. اور جب پوسٹ گریجویٹ شروع کیا ہے تو وہ محدود پیمانے پر علاقائی کیمپسز میں شروع کیا تھا، ریجنل کیمپسز میں، ریجن کے جیسے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں، تاکہ طالب علم تک پہنچ ہو سکے. صحیح. اگر ہم سر بات کریں ابھی ہم نے ٹرانزیشن کی بات کی ہے کہ ہم جدیدیت کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور جدیدیت میں پھر آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، ناٹ جسٹ کہ ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نظر آتا ہے کہ یونیورسٹی جب شروع ہوئی تھی تو انیشلی وی ور فوکسنگ آن سم فاؤنڈیشنل کورسز، سم اسکل بیسڈ کورسز، سم ٹیکنیکل کورسز جس میں لسان العربی کا کورس بڑا امپورٹنٹ تھا، ایگریکلچرل سائنسز کے کچھ کورسز تھے. اب اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں، بائی دا ٹائم یو گاٹ ریٹائرڈ فرام دس یونیورسٹی، تو آپ نے دیکھا یہ سارا سفر ترقی کا ہوتے ہوتے اور ہم سوئچ کر گئے MPhil PhD پوسٹ گریجویٹ ڈگریز کی طرف. تو آپ اس سفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یونیورسٹی کا وہ جو بنیادی مقصد تھا، تعلیم سب کے لیے، تعلیم مارجنلائزڈ سیکشن کے لیے اور تعلیم دہلیز تک پہنچانے،
والا وہ موٹو کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یا اس میں ہم نے کچھ کنٹریبیوٹ ہی کیا ہے؟ یہ جو کانسیپٹ ہے پوسٹ گریجویٹ کا، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کے خلاف ہے. یہ یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے ایم ایس یا ایم فل کرانے کے لیے نہیں بنی تھی. یہ تو بنیادی تعلیم جس سے پوری قوم کے بچے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے، یہ ان کے لیے قائم کی گئی تھی. اور ایجوکیشن ایٹ ڈور اسٹیپ اس کا ہمارا نعرہ تھا. لیکن پوسٹ گریجویٹ جو پوسٹ گریجویٹ کے پروگرام تھے اس میں دو باتیں تھیں کہ امتحانی سینٹر بڑے محدود تعداد میں بنتے تھے کیونکہ طلباء کی تعداد کم تھی، اور جو ٹیوٹوریلس تھے ان کے لیے بھی وہاں پہ لازمی ہونا تھا، اور امتحانی سینٹر بھی جو بنتے تھے وہ اسی طرح محدود حد تک بنائے جاتے تھے. جیسے بڑے بڑے جو 10 ریجنل آفیسز تھے جہاں پوسٹ گریجویٹ کی ورکشاپ ہوتی تھی. مثلا ملتان میں اگر ہو رہی ہے تو بہاولپور میں نہیں ہوگی، یا ڈی جی خان میں نہیں ہوگی، وہ بہاولپور میں ہوگی. امتحانی سینٹر بھی اس طرح. ٹیوٹوریل میٹنگز جو ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی رکھی جاتی تھی، لیکن پوسٹ گریجویٹ کے لیے ورکشاپ ایسا نہیں تھا. وہ بڑے علاقائی دفاتر میں، جیسے ملتان میں ڈی جی خان، بہاولپور وغیرہ شامل تھے، اور اسی طرح لاہور میں شیخو پورہ کی اور اس کے نواحی جو شہر تھے وہ شامل ہیں. فیصل آباد، لاہور، ملتان، پنڈی، جہلم اور سوات، یہ اس طرح کے 10 ہم نے نشاندہی کی ہوئی تھی جہاں اکوپمنٹ بھی زیادہ بھیجا گیا اور وہاں پہ باقی ایکٹیویٹیز بھی زیادہ تھیں. اسی عرصے میں ہم نے ایک اور کانسیپٹ پیدا کیا، ریجنل کوآرڈینیٹر کا تھا کہ جیسے خانیوال جو ہے وہاں پہ ہمارا دفتر نہیں ہے، جو غالباً اب بھی نہیں ہے، تو ریجنل کوآرڈینیٹر مقرر کر دیتے تھے کہ خانیوال میں جو بھی ٹیوٹوریل میٹنگ ہو رہی ہے ان کی وہ چیک کرے، اور جو امتحانی سینٹر کا بنائے گئے ہیں ان کو بھی دیکھے کہ وہ ٹھیک بنے، تو اس میں کوئی چیٹنگ تو نہیں ہو رہی امتحانات میں. تو یہ ایکچولی دفتر بنانے کے بجائے ایک بندے کو جو علاقے کا سب سے قابل آدمی ہوتا تھا، ٹیچر اور منتظم، اس کو ریجنل کوآرڈینیٹر بنایا جاتا تھا 1 سال کے لیے، اور وہ ڈی آر ایس یا وائس چانسلر کی منظوری سے بنتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور ریجنل کوآرڈینیٹرز ہمیں بڑے عرصے تک نظر آتے رہے کام کرتے ہوئے، اور غالباً اب ختم ہو گئے، اب نہیں ہے، بڑا کیونکہ ورک شاپس ختم ہو گئی. جی اب سر ہم آن لائن موڈ پہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور اب تھرو لرننگ مینجمنٹ سسٹم اور ایم ایس ٹیمز اور مختلف سافٹ ویئرز ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کنیکٹیڈ رہتے ہیں، اور پھر جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے لیکچرز ریکارڈ ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ جو اگر اس ٹائم پر کلاس میں موجود نہیں بھی ہے تو وہ بعد میں وہ ریکارڈڈ لیکچر سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. سر اگر ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو ان 50 سالوں میں رائٹ فرام دی بگننگ سے لے کر آج تک پاکستان پوسٹ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا مضبوط رہا ہے. جی بالکل. باوجود اس کے کہ ہم ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہو گئے، باوجود اس کے کہ ہم ڈیجیٹل ٹولز کو اڈاپٹ کرنا شروع ہو گئے، لیکن ابھی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان پوسٹ کے ساتھ تو کچھ آپ کے ذہن میں ایسی یادیں ہیں جو پاکستان پوسٹ کے ساتھ ایم او یوز ہوئے ہوں اور وہ بتدریج آگے بڑھے ہوں، اگر آپ اس پہ کچھ ہے. بہت عرصے تک، میرا خیال 10-12 سال تک قائم ہونے کے پوسٹ آفس سے رابطہ استفادہ کیا گیا، لیکن درمیان میں جب میں ادھر آ گیا تھا ریجنل سروسز میں، تو ہم نے ٹی سی ایس سے ایگریمنٹ کر کے کوشش کی کہ ٹی سی ایس کے ذریعے اس کو پھیلایا جائے اور کتابیں ان تک پہنچائی جائیں. لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں رہا کیونکہ ٹی سی ایس کی پہنچ جو تھی وہ دیہات تک نہیں تھی، وہ صرف شہری حد تک کامیاب ہوئے تھے. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ ترک کر دیا گیا ٹی سی ایس کے ساتھ معاہدہ، اور واپس پوسٹ آفس سے رابطہ کیا گیا. شروع میں تو میلنگ اتنی زیادہ تھی کہ ہماری جب میلنگ بکس تھیں وہ ریلوے اسٹیشن پہ براہ راست پہنچائی جاتی تھی. اچھا. ہاں، جہاں پہ یا جی پی او پہ کہہ رہے ہیں، جی پی او پہ، ریلوے اسٹیشن نہیں، جی پی او پہ اچھا بھیجی جاتی تھی، اور شام کو ایک ٹرک تھا ہمارا جو کتابیں لے کے وہاں ڈیلیور کرتا تھا. اس کا فائدہ یہ تھا کہ گاف بے 343
رحیم یار خان کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو پھر بھی گھر پہ کتابیں مل جاتی تھیں، یا ڈاکیا جانتا تھا گھر پہ نہ ہو تو وہ پڑوس میں دے دیتا تھا۔ ٹی سی ایس والے ایسا نہیں کر سکے، اس لیے وہ ہمارا تجربہ ناکام رہا۔ صحیح، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان پوسٹ ہے اس کے ساتھ ہم زیادہ ریلائبل تھے اور اسی میرا کے خیال ساتھ ہے ہم ان کی پہنچ بہت دور دور تک تھی۔ یقیناً سب سے بڑا بات یہ تھی، اسی عرصے میں ہم نے ٹیوٹرز کو سمیں دینے کا بھی ارادہ کیا، اچھا، اور 33,000 سمیں خریدنے کا ارادہ بنایا گیا۔ ایک کمیٹی بنی جس میں یہ طے کیا گیا کہ یہ سمیں ریجنل ٹیوٹرز کو دی جائیں، اور وہ ڈیڈیکیٹڈ چونکہ سم ہوگی اس لیے بات کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی جو ٹینڈر دیا گیا وہ اس میں کچھ اتنی غلطیاں تھیں، اور اس میں ایسا سلسلہ تھا کہ وہ ہم ایم او یو سے آگے نہیں بڑھ سکے اور اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے۔ سر یہ جو وہیکلز ہمیں نظر آتے ہیں، یونیورسٹی کا پورا ایک فلیٹ بن چکا ہے، اس حوالے سے کچھ یادیں؟ یہ او ڈی اے میں مقصود بھول گیا تھا نام، یہ او ڈی اے کی ڈونیشن تھی۔ اچھا، جو بڑے بڑے لینڈ روور ملی ہیں وہ کچھ نئی ملی تھیں اور کچھ پرانی ملی جو کنڈم ہو گئی تھیں۔ یہ ان کا یہی حال تھا، ان کی وجہ سے بہت آسانی ہوئی تھی، ریجن کو گاڑی مل گئی، بہت کمپیوٹر مل گئے، اور گاڑی ملنے سے ظاہر بات ہے دفتر میں بیٹھ کے تو ریجنل ڈائریکٹر نے کام نہیں کرنا، اس نے اس علاقے کے جو معتبر لوگ ہیں ان سے رابطہ کرنا ہے، پرنسپل سے رابطہ کرنا ہے، ٹیچر سے رابطہ کرنا ہے، ایگزام سینٹر بنانے میں اس کو مدد کی ضرورت تھی، اس کے لیے گاڑی درکار تھی۔ ہم نے کچھ تو میں نے اپنے دور میں بہت ہمت کر کے اور لڑ کے انتظامیہ سے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ریجنل سروسز میں جو ہیں گاڑیاں پہنچائی جائیں، تو اے پی وین سوزوکی کی تھی، وہ بہت سارے علاقوں میں دی گئی تھی۔ اس کے ہمراہ یہ پرانے لینڈ کروزر جو لینڈ روور وہ بھی دی گئیں، لیکن وہ زیادہ عرصے چل نہیں سکی پرانی ہونے کی وجہ سے، اور پرزے ان کے یہاں ملتے نہیں۔ سر یقیناً آپ کی کاوشوں کی وجہ سے جو ریجنز شروع میں انگلیوں کی پوروں پہ گنے جا سکتے تھے، آج ماشاءاللہ 54 ریجنز ہیں علامہ اقبال اوپن میں نے جب یونیورسٹی یونیورسٹی چھوڑی ہے تو اس وقت 32 تھے۔ ہاں جی، تو اب دیکھیے لیکن 14 میں سال اس وقت بہت سے جگہوں کے پلاٹ یونیورسٹی کو دلوا چکا تھا۔ تو اس وقت یونیورسٹی میں 54 ریجن ہیں، اور تمام ریجنز بڑا ایفیشینٹلی کام کر رہے ہیں، اور یونیورسٹی کا وہی موٹو جو ہمیشہ سے رہا ہے کہ یونیورسل ایجوکیشن کو پروموٹ کیا جائے، اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ سر ہم یہ سنتے ہیں کہ یونیورسٹی میں مختلف زبانوں میں مختلف لوگوز رہے ہیں، مختلف سلوگنز رہے ہیں، جیسے تعلیم آپ کی دہلیز پہ، تعلیم سب کے لیے، اس طرح کے جو اگر آپ نے دیکھا ہو یونیورسٹی میں اوور آل کچھ آپ کے ذہن میں ہیں کون کون سے سلوگنز تھے جو اوور دا یہ ایئرز؟ 2 تھے جو مین آپ نے کہے، تعلیم ایٹ ڈور اسٹیپ، تعلیم سب کے لیے، ایجوکیشن فار آل۔ جی، اور یونیورسٹی جو تھی جہاں پوسٹ گریجویٹ کرا رہی تھی وہاں لوور مڈل کلاس تھی، بلکہ 5ویں بھی بعض علاقوں میں کرائی گئی، کوئٹہ کے علاقے میں 5ویں خواتین کے لیے کرائی گئی، اور وہ اس پہ خواتین جو تھیں بعد میں جب سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے یہاں سے 6ٹھی جماعت کا اجرا کیا جائے، تو کہ ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، اگرچہ وہ گھریلو خواتین تھیں اور بلوچستان کا کلچر ثقافت ان کو اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ گھر سے نکل کے ٹیوٹوریل میٹنگ میں آئیں، لیکن وہ آئیں، بڑی باہمت خواتین تھیں۔ ہمیشہ سے یونیورسٹی کا یہ کمال رہا ہے کہ نہ صرف مارجنلائزڈ سیکشن بلکہ ان دس کیس جیسے آپ بتا رہے ہیں ایک تو دور دراز کا علاقہ، پھر اس کے بعد خاتون ہونا، تو وہ ڈبل مارجنلائز سیکشنز کو بھی ہمیشہ سے ان کی نیڈز کو کیٹر کیا ہے۔ سر تھوڑا سا واپس جاتے ہیں اس زمانے کی طرف جب یو کے اوپن یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا کولیبریشن بہت بڑھ رہا تھا، اور وہاں سے ہم دیکھتے ہیں انیشیل فیز پہ پروفیسر ریلف سمتھ ہیں، ان کے ساتھ ان کی پوری ٹیم ہے جو تقریباً 3 سے 6 مہینے یونیورسٹی میں رہی، اور انہوں نے ایک صاحب جو ہمارے ساتھ رہے پروفیسر ایلک فلیمنگ تھے، فلیمنگ، بالکل بالکل ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، بہت سنسیئر آدمی تھا، اور اس کو اوپن یونیورسٹی کی ہر چیز ٹپس پہ یاد تھی، اردو بھی انہوں نے بہت حد تک سیکھ لی تھی، لیکن زیادہ تر وہ انگریزی میں فوت ہو چکے ہیں۔ تو فلیمنگ کا تعلق کتنا عرصہ رہا یونیورسٹی کے میرے خیال ہے 10-12 سال، 10-12 سال میں؟ غالباً میں اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ میں جب آیا ہوں تو وہ تھے اور پہلے سے تھے، اور میرے آنے کے بعد
پھر وہ ان کا کانٹریکٹ جب ختم ہوا، مجھے وہ سن یاد نہیں، انگلینڈ چلے گئے تھے. میں جب ایک دفعہ انگلینڈ گیا تو ان سے ملا تھا. اس وقت وہ بیمار تھے، لیکن اب تو غالباً میری اطلاع یہ ہے کہ وہ فوت ہو چکے. لیکن ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے یونیورسٹی. یقیناً ان کا وی سی سے بھی رابطہ تھا، ڈی آر ایس سے بھی رابطہ تھا، ایگزام کا بھی وہ دیکھتے تھے، وہ سہولت مہیا کرتے تھے. جی، فیسیلیٹیشن کا کام اور بہت بڑا رہنمائی کے کام میں بڑے ہمارے ساتھ. وہ بنیادی طور پہ ایک ٹیوٹر تھے. سر اسی سلسلے میں ہمیں بہت ایکسچینج پروگرامز بھی نظر آتے ہیں. ہم 95 اسپیشل ایجوکیشن جو تھا، جی، جس کے محمود عوان مرحوم تھے، وہ اسپیشل ایجوکیشن او ڈی اے کے تعاون سے شروع کیا گیا. صحیح. محمود عوان مرحوم جو تھے وہ اسپیشل ایجوکیشن ہی کے ٹیچر تھے. غالباً وہاں بعد میں ڈاکٹر تنزیلہ آئی تھیں. جی، اسپیشل ایجوکیشن کو ڈاکٹر تنزیلہ نے بعد میں ہیڈ بہت کیا. دیکھا ہے انہوں نے. اور ڈاکٹر تنزیلہ بھی بڑی ہماری ڈائنامک ممبر تھی. جب ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کے پاس ڈائریکٹر آئی ای ٹی کا چارج بھی تھا. اچھا. اور یونیورسٹی میں جو میوزیم ایک ہم نے سر بنایا ہے 50 سال کے لیے سیلیبریشن کے حوالے سے، تو اس میں بھی وہ پائنیئر ممبرز میں سے ہیں جنہوں نے اس کے لیے کام کیا آئی ٹی کے پورے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر. اچھا سر، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ 95 کا جو ایرا ہے آنورڈز، 95 سے لے کے 2005 تک ہمیں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، 2002 2005 تک، کہ ایکسچینج پروگرامز بہت ہو رہے ہیں. جو یونیورسٹی کی فیکلٹی ہے، یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ یو کے اوپن یونیورسٹی جا رہے ہیں، وہاں سے نظام کو سمجھ کر آ رہے ہیں، اور وہاں کے کچھ لوگ یہاں پر آ کے لوگوں کو رہنمائی دے رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہیں. بی بی سی اردو کے ساتھ بھی شاید ہمارا کچھ تعلق بنا اس زمانے میں. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے آپ بھی گئے تھے یو کے. میں 2 دفعہ یو کے گیا. 2 دفعہ گئے ہیں. تو وہ آپ ایک دفعہ تو آخر میں بالکل. اچھا. میں اور شگفتہ ہارون گئے تھے. اچھا. وہ ہمارا اس میں ہم وہاں رہے، ملٹن کینز بھی رہے، اور 4-5 ریجنز کے بھی ہم نے دورے کیے، جس میں ایڈنبرا کا ریجنل کیمپس شامل ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ جو تھے ریجنل، ان کے ڈائریکٹر جو تھے وہ غالباً نوبیل لاریٹ تھے. صحیح. وہاں عالم دیکھیں نا ان کے یہاں کیا صورت حال تھی، ہمارے یہاں ایسی پوزیشن نہیں تھی. اچھا سر، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ ملٹن کینز میں رہے ہیں، تو جو اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، وہ ملٹن کینز کے ماڈل پر ہی بنی ہے، اور اس ماڈل کے اوپر ان کے تعاون سے بھی بنی، او ڈی اے کے تعاون سے بنی. جی ان کے اور ماڈل. بہت زیادہ ٹریننگ جو تھی یو کے اوپن یونیورسٹی میں ہوتی تھی. ایگزیکٹلی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس حد تک ہم ان کے حساب سے ٹھیک چل رہے ہیں، یا ہم نے کتنا نہیں، ہم نے تو ان کیا کے ہے؟ سسٹم کو کاپی کیا ہے، لیکن اس میں وہ ٹرانسپیرنسی نہیں لا سکے یا سیریسنیس نہیں لا سکے جو برٹش یو کے اوپن یونیورسٹی نے کی. آپ کو پتہ نہیں اب کیا پوزیشن ہے کہ اوپن یونیورسٹی میں کبھی بھی داخلہ ڈائریکٹ نہیں ملتا تھا. پہلے آپ کو 1 سال تک فاؤنڈیشن کورس کرنا پڑتا تھا. جو لوگ فاؤنڈیشن کورس کرتے تھے وہ پھر آگے اوپن یونیورسٹی میں چلتے تھے. اچھا. میں اور شگفتہ ہارون جب گئیں، ہماری بہت میٹنگ ہوئی ٹیوٹر سے، ٹیچر سے، ریجنل ڈائریکٹر سے، اور ہم بڑے حیران تھے کس قدر سنسیئرٹی سے وہاں لوگ کام کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسی پوزیشن نہیں تھی. اچھا. اور آپ 2 دفعہ ملٹن کینز میں، دونوں دفعہ ملٹن کینز ہی گئے؟ ہاں تو زیادہ تو وہیں تھے 2 دفعہ. ٹھیک ہے. اور پہلے کسی اسائنمنٹ پہ گئے تھے یا کوئی ٹریننگ تھی، مجھے کوئی یاد کورس نہیں، تھا؟ کوئی ٹریننگ تھی. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسری دفعہ میڈم شگفتہ ہارون کے ساتھ دونوں کو ریجنل سروس کی طرف کے حوالے سے گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ریجنل نیٹ ورک کو ہم نے اسٹڈی کیا، اسی لیے انہوں نے ہمیں ملٹن کینز سے پھر 4-5 ریجنل میں برمنگھم گئے، ایڈنبرا گئے، اس طرح مجھے یاد اسٹیشن نہیں. میرے پاس ایک رپورٹ پتہ نہیں حق نواز کے پاس ہوگی جو میں نے اس وزٹ کی لکھ کی. اچھا. میں تو اب چھوڑ آیا تھا چیزیں وہیں. اگر آپ مانگ لیں گی تو میں ضرور ان سے درخواست کروں گی اگر ان کے پاس ہو تو. وہ تو بڑی ایک اہم رپورٹ ہے. بالکل وہ میں نے وہاں کے سبمٹ کی تھی وی سی کو. ٹھیک. اچھا سر، اب یہ تو ہم نے یونیورسٹی کے حوالے سے تو بہت باتیں کر لی، کچھ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں تھی؟ میں ملتان میں 24 اپریل 49 کو ملتان میں پیدا ہوا، اور میری ابتدائی تعلیم ملتان کے گورنمنٹ پائلٹ اسکول سے ہوئی. اس کے بعد میں ایمرسن کالج چلا گیا، وہاں سے میں نے بی اے کیا.
اور BA کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اکنامکس میں میں نے MA MSc کیا، اور اس کے بعد درمیان میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں نوکری کی، جس میں نیشنل کنسٹرکشن بھی شامل ہے، لیکن 86 میں علانہ صاحب وائس چانسلر تھے، وہ میلنگ آپریشن کی جو پوسٹ تھی وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن، اس کی پوسٹ کے لیے انہوں نے مجھے سلیکٹ کیا، اور ایڈ ہاک پر میں کام کرتا رہا جب تک کہ میری پرماننٹ پوزیشن ایڈورٹائز ہوئی، اس میں نے پھر شرکت کی اور مجھے پھر ڈپٹی ڈائریکٹر ریجنل سروسز لگا دیا گیا۔ یہ سارا کچھ ہوا ہے ڈاکٹر ذکی کے پیریڈ میں، ذکی صاحب کے ٹائم پیریڈ پہ، ٹھیک ہے۔ سو گویا آپ 1986 سے یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہوئے؟ 2009 میں ریٹائر ہوا، لیکن اس کے بعد بھی چند ماہ، بلکہ 31 دسمبر 2010 کو میں نے پھر سانگھی صاحب میرا خیال آ چکے تھے، میں نے پھر اجازت چاہی، میں پھر گھر آ گیا۔ صحیح سر، ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا اور اتنی اچھی گفتگو کی آپ نے ہمارے ساتھ۔ پروگرام کو سمیٹتے ہیں، اور آخری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آخر میں آپ اپنا کوئی پیغام جو دیکھنے والوں کو یونیورسٹی کے حوالے سے اور اپنے حوالے سے دینا چاہیں تو ان سارے سفر میں جو آپ کا یونیورسٹی کے ساتھ رہا، اور کوئی ایک ایسی ایڈوائز جو کہ آپ کی یقیناً بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور آپ کی بات ہمیں ایک اچھے راستے کی طرف لے کے جائے گی، تو ہمارے آنے والوں کے لیے ایک اچھا مشورہ کہ یونیورسٹی کو ہم کیسے مزید بہتر میں بنا بتاتا سکتے ہوں۔ ہیں۔ اصل میں فائنینشیل برڈن اب اتنا بڑھ گیا ہے کہ ایک غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی کا پرائیویٹ کالجز یا اسکولوں سے پڑھانا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ درست۔ میڈیکل یونیورسٹیز جو ہیں وہ اتنی، پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ میں جب تک ڈگری کرتا ہے 4 سال میں تو اس کو 1 کروڑ روپے کے قریب تقریباً خرچہ آئے گا۔ خیر اوپن یونیورسٹی میڈیکل میں تو نہیں گئی، لیکن انجینئرنگ کے بعض پروگرام میں، جس میں IT کے کچھ پروگرام شامل تھے، اور اپرووڈ اسٹڈی سینٹر کا قیام جس میں لایا گیا، تو وہ اپرووڈ اسٹڈی سینٹر کا جو پروگرام ہے اس سے ورک شاپس اور دوسرے جو میٹنگز تھیں وہ ریجن میں قائم ہو سکیں، اور یہ سیکنڈ چانس یونیورسٹی ہے۔ جو لوگ نہیں کر سکتے اس سے، جو اب ہمارے ملک کی اکثریت جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں میں نہیں پڑھ سکتی، ان کے لیے یونیورسٹی ایک سیکنڈ چانس ہے، اور خواتین کے لیے خاص طور سے حکومت، تو گھریلو خواتین جنہوں نے بچے بھی پالنے ہیں، شوہر کی بھی خدمت کرنی ہے، ان کے پڑھنے کے لیے ایک ہی سیکنڈ چانس ہے، اور اس کو قائم و دائم رہنا چاہیے۔ لیکن اب وقت کی تبدیلی کے ساتھ چونکہ ہر چیز کمپیوٹر پہ آ گئی ہے، تو اسٹڈی سینٹر کا کانسیپٹ بھی ختم ہونے جاتا ہے۔ میں نے اپنے دور میں ہر سال ریجنل سروس کی کانفرنس کراتا تھا، لیکن اب وہ کانفرنس بجائے کیمپس پہ ہونے کے وہ آن لائن ہو رہی ہے۔ اب یہ اس وقت کا تقاضا ہے، ہمیں اس کے مطابق ہی چلنا ہوگا، اور ہماری پرانی نسل تو اتنی زیادہ کمپیوٹر سے آشنا نہیں ہے، لیکن آج کل کی جو نئی نسل ہے وہ بچپن سے ہی کمپیوٹر ماہر ہے، اور سارا کام اب معاشرے میں کمپیوٹر آن لائن ہی ہونے لگا ہے۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور جو ابتدائی تعلیم ہے میٹرک تک وہ تو یہاں سے حاصل کریں، بعد میں جو لائق بچے ہیں ان کو اسکالرشپ بھی مل جاتا ہے، مختلف ادارے ہیں جو اسکالرشپ دے کر پڑھاتے ہیں، لیکن اوپن یونیورسٹی کو سے فائدہ اٹھانا ایک مڈل کلاس تک کے لوگوں کے لیے سب سے بہتر ذریعہ ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ آج علی اصغر حسنین صاحب، ہم بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ وہ باتیں، وہ یادیں شیئر کیں جو یونیورسٹی میں ہوتے ہوئے اور یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد بھی یونیورسٹی کے بارے میں جو ایک احساس رکھتے ہیں، جو ایک درد رکھتے ہیں، وہ آج ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں تمام ناظرین کے لیے جو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہے اس تمام پروگرام کے دوران، اس سارے انٹرویو اور اس ساری گفتگو کے دوران۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔